تو ان کا اچانک ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، بلکہ جو اس وقت ایک انٹرم سیٹ اپ تھا، لغاری صاحب نے شاہد جاوید برقی کو وزیر خزانہ بنا لیا تھا اور اپنے ٹیلنٹڈ کزن صالح ڈاکٹر زبیر کے حوالے تجارت کر دی تھی، میڈیا کو سنبھالنے کے ارشاد حقانی کو بلا دیے گیا تھے، اور احتساب کے لیے فخر الدین ابراہیم کا چناؤ ہوا تھا، اور ان کا مطابق میرے بڑے پیارے ساتھی نجم سیٹھی بدعنوانوں کو سزا دینے کے لیے مقرر ہوئے تھے، اور صفدر یعقوب خان کے کہا کہ یار امریکہ کو جا کے اس کو بھی سمجھاؤ کہ وہ بھی اس ٹیرم سیٹ اپ کو پرلونگ کرنے کی بات کریں 90 دن کے اندر، لیکن اس سے پہلے کہ وہاں پہنچتے وائٹ ہاؤس سے بیان آ گیا ہم پاکستان میں جمہوری پروسیس اور آئین کی حمایت کرتے ہیں، یعنی 90 دن کے اندر انتخاب کراؤ۔ تو ان کا کہنا ہے کہ اب بھی 90 دن کے اندر جو بات ہو رہی ہے اس میں بڑے ifs and buts ہیں اور وغیرہ وغیرہ، کسی کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ سپریم کورٹ راہ میں حائل ہے۔ اور ایک دوسری بات ہے کہ ملک ریاض لب کشائی پھر کرنے والے ہیں، یہ باتیں بار بار آ رہی ہیں جی، ملک ریاض کا اشارہ بار بار آ رہا ہے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو پہیہ چل پڑا ہے تاریخ کا اب آپ اس کو روک نہیں سکتے جی۔ اچھا، آؤٹ سائز ایگوز ناٹ ٹینکس تھریٹن ڈیموکریسی، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری بنی، یہ ہمارے اعجاز امیر صاحب ہے، جو انائیں ہماری جو بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور یہ ٹینکسوں خطرہ نہیں ہے، فوج نہیں آ رہی، فوج آنے کا موڈ بھی نہیں ہے، مارشل لگانے کا موڈ بھی نہیں ہے، وہ پہلے اپنے کاموں میں پھنسی ہوئی ہے، افغانستان میں ہے، امریکہ سے بات کرنی ہوتی ہے، اور بڑے مسائل ہیں ان کو، طالبان کا مسئلہ ہے، وہ اس میں پھنسی، وہ کہاں اس ملک کے معاملات کو چلانے کے لیے ادھر کا رخ کرے گی، وہ نہیں آ رہی۔ جب وہ نہیں آ رہی تو پھر یہ ہمارے ہاں اب ایک عدلیہ ہی ہے جو کچھ بہت سارا کام کر رہی ہے، اور دوسرے وزیر اعظم کو گھر بھجوانے کا وہ ایک طرح کا بن رہا ہے، تو ان کی گویا دلیل یہ ہے کہ دوسرے وزیر اعظم کو فوراً گھر بھی بھجوانا چاہیے، اور اس پر وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک تو قانون ہے کہ بھی جو پہلے وزیر اعظم کے ساتھ ہوا، اب قانون تو اندھا ہے، اس نے دیکھنا اس کے اثرات ملک پر کیا پڑتے ہیں، دوسرے کے ساتھ بھی وہی ہوگا، اور جو نہیں کرے گا تو تیسرے کے ساتھ بھی ہوگا۔ اب ملک کی جو بہتری کے لیے سوچتے ہیں وہ کہتے ہیں جی عدلیہ بھی جو ہے وہ قانون کی بجائے مصلحت اور حکمت سے کام ملے، پھر لے گی، پھر آپ کہیں گے نظریہ ضرورت زندہ ہو گیا جی۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہمارے ہاں میڈیا والے بھی ہیں، یہ بڑے لیگل کمیونٹی، میڈیا کے جہادی اور پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ ملک کو کس طرح سے ایک بہتر راستے پر اور راستے پر چلایا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، آرٹیکل تو آج اور بھی ہیں۔ اچھا بھائی، ہارون رشید صاحب کا آرٹیکل آج کمال کا ہے جی، انہوں نے بڑے لوگوں کی، ہمارے جو ایک نسل پوری پیدا ہوئی اس میں سے اچھے اچھے ناموں لوگوں کی تعریفیں کی ہیں، کچھ لوگوں کے خلاف پچھلے دنوں بڑا سخت لکھتے رہے ہیں وہ جی، آج اس کی انہوں نے تعریف بھی کی ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے اچھے کام ہے وہ مجھے ان کی اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ یہ انہوں نے ایک اپنا سکوپ واسٹ بھی کیا ہے، مختلف پارٹیز میں پرویز رشید کی تعریف کر دی، راجہ انور کی تعریف بھی کر دی، اور بھی کچھ انہوں نے بہت سارا کیا کہ دیکھو یہ نسلیں، انہوں نے کہا حنیف رامے کو یاد کرتا ہوں میں، پازیٹیو بات ہے جی، حنیف رامے کو یاد کرتا ہوں، محمود علی قصوری کو، فاروق لغاری کو بھی انہوں نے فاروق لغاری کو یاد کیا ہے۔ محمود علی قصوری بھی ایک کمال، یہ خورشید محمود قصوری کے والد جو تھے جناب، اس وقت ملک کے جو 2-2.5 بڑے وکیل تھے ان میں سے تھے، سہروردی تھے، بروہی تھے، محمود قصوری تھے، یہ تھے بڑے وکیل اس وقت، اور محمود قصوری جناب سول لبرٹیز کے مقدمے فری لڑنا جو نا انہی کا کمال تھا۔ حبیب جالب انہی کے ساتھ ان کے نیب میں گئے، جب انہوں نے پارٹی بدلی تو پھر انہوں نے کہا نہیں قصوری صاحب ٹھیک ہے پر میں اسی پارٹی میں رہوں گا جس میں ہوں، تو وہ یعنی کہ یہ ہیومن رائٹس اور سول لبرٹیز کے مقدمات لڑنا، یہ کچھ چند ہی وکیل فری لڑنے کا یعنی کہ لاکھوں روپے اس زمانے میں جن کی فیسیں تھیں، تو یہ ان کا تذکرہ بھی ہے۔ حنیف رامے ایک بیتاب، یہ کوئی ملاقاتیں ان سے جن سے جتنی ملاقاتیں ہیں اس کو انہوں نے ایکسپینڈ کیا، بہت سے لوگوں کا ذکر کیا، مجھے اچھا لگا جی، اور اس ملک میں ہمیں اس طرح کی ڈائلاگ کی فضا پیدا کرنی چاہیے جی۔ ایک آرٹیکل اور جی، ورسلیز گوز گلوبل کیپٹلزم پاؤنڈلیس فار، یعنی کہ ورسلے یعنی کہ انقلاب فرانس کے گلیوں، فیصلہ ان کا گلیوں میں ہونا ہے، اور گلیوں میں ہوتا ہے، گلیٹون لگتی ہے، سر کٹتے ہیں، گردنیں کٹتی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، اور کہنے ہیں کیپٹلزم فیل ہو رہی ہے۔ 1848 کو جو انقلاب آیا تھا وہ سارا فرانسیسی، 1794 میں فرینچ ریولوشن کا جو آغاز ہوا اور جس طرح گردنیں کٹیں، اس سارا کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں پورے یورپ میں آیا تھا، 50 ملک متاثر ہوئے تھے، پھر اور پورا اس کا اثرات پڑے تھے، تو مجھے تو کہتے ہیں وہ انقلاب لگتا ہے، انہوں نے کہا کیپٹلزم فیل ہو چکی ہے اپنی شکل میں، بالکل فیل ہو چکی ہے، اور لوگ اس سے مایوس ہو چکے ہیں۔ 2008 میں جو انہوں نے کیا ہے، اور بینکوں کا اور سرمایہ داری کے نظام کی جو کباڑہ کر دیا، لوگوں کو لوٹ کے کھا گئے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے جی۔ We have been beaten, humiliated, scattered and imprisoned
ڈسمسڈ اینڈ یہ اس زمانے کی بات ہے. ریولوشن آف 1848 کمال کا سال ہے. 1848 میں اینگلز اور مارکس نے لندن میں بیٹھ کر وہ مینیفیسٹو بھی لکھا تھا جس کو کیمسٹ مینیفیسٹو کہتے ہیں, اتنی سی کتاب جس نے دنیا کی تاریخ بدلی اور ملک کو ایک رنگ کیا. 48 میں یہ, 46 میں وہ پولاک نے وہ لکھا تھا پر لفظ قائم کیا جس کو سیکولرزم کہتے ہیں. ایک ملک دنیا میں فکری طور پر نہیں عملی طور پر بھی انقلاب کا زمانہ تھا جی. تو وہی ساری صورتحال وہ کہتے ہیں جی کہ اس وقت سارا انٹائر ورلڈ اکانومی میں بھی دا ڈسمائز آف کیپٹلزم بیکاز ایسی تیسی ہو رہی ہے, سینٹرل بینکس ٹوٹ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, لیکن آگے کیا ہوگا یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. وقت نہیں ہے جی, 2 ایک آرٹیکل اور تھے. بہرحال اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.